رمضان المبارک میں ریلیف کے عملی اقدام۔ فیصل آباد میں رمضان نگہبان کارڈ کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ تمام یونین کونسل کے یو سی سیکرٹریوں کو آن بورڈ لے کر شہریوں میں اے ٹی ایم کارڈ کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ رمضان نگہبان کارڈ کی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ نگہبان کارڈ پر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف کی تصاویر پرنٹڈ ہیں۔ چنیوٹ میں نگہبان کارڈ کی تقسیم اور رقوم کی ادائیگی۔ ہاکی اسٹیڈیم میں رقوم کی ادائیگی کا کیمپ فعال کر دیا گیا۔ ضلع میں 25,000 سے زائد مستحق گھرانوں کو مدد دی جائے گی۔ شورکوٹ میں محکمہ زراعت آفس میں نگہبان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اجازت صالح، سی ای او میونسپل کمیٹی توصیف الرحمان اور دیگر نے شرکت کی۔ شہری سہولیات سے فائدہ اٹھانے لگے۔ جھنگ میں رمضان ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات۔ کریانے اور سبزی کے رعایتی سٹالز لگائے جائیں گے۔ انجمن تاجران جھنگ انتظامیہ کی معاونت سے رعایتی سٹالز لگائے گی۔ سٹالز پر سبزی اور کریانہ کی اشیاء 5 سے 10 روپے کلو سستی ہوں گی۔ جھنگ میں کریانے کے 2 سٹالز، ماڈل بازار تحصیلوں میں ایک سٹال لگے گا۔ سیزن کے کپڑے خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد میں کپڑے کی قیمت میں 15% تک اضافہ۔ فیشن ویئر سوٹ 1200 سے بڑھ کر 1350 کا ہو گیا۔ کاٹن سوٹ 1700 سے بڑھ کر 1900 روپے پر پہنچ گیا۔ تاجروں نے مہنگی بجلی ٹیکسز کو مہنگائی کی وجہ قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں ادویات بھی مضر صحت۔ حاملہ خواتین کے لیے انجیکشن اینٹی ڈی غیر معیاری قرار۔ مخصوص بیچ سے متعلق حکومت پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر عظمت عباس نے کہا، ڈرگ انسپیکٹرز مارکیٹ میں سروے کر رہے ہیں، شہری مخصوص بیچ کا انجیکشن استعمال نہ کریں۔ فیصل آباد ڈرگ اسکواڈ کی ڈی ٹائپ اور جناح کالونی میں کارروائیاں۔ نشہ آور سیرپ کی بھاری مقدار پکڑ لی گئی۔ حکام نے متعلقہ تھانوں میں مقدمہ درج کروا دیے۔ جھنگ میں دل کے مریضوں کو سہولیات ملنے لگی۔ رواں ماہ ڈسٹرکٹ اسپتال کی کیتھ لیب کا پنجاب میں پہلا نمبر۔ فروری میں اب تک 150 پروسیجرز کیے گئے۔ مریضوں کو مفت اینجیوپلاسٹی اور اینجیوگرافی کی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں الیکٹرک بسیں چلنے کو تیار۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس کا گرین بسوں کے روٹس اور چارجنگ سٹیشن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ ماحول دوست گرین بسوں کا افتتاح 17 فروری کو ہوگا۔ فیصل آباد کی صفائی ستھرائی کے اقدامات تیز۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز نے باغ جناح میں منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ستھرا پنجاب مشینری اور ویسٹ بن انسٹالیشن منصوبہ شروع۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سیوریج کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ نیو اسلام پورہ میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا۔ بدبو اور تعفن پھیلنے سے مکینوں کی زندگی ازیرن ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں گندا پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انتظامیہ سے پانی کے فوری نکاس کا مطالبہ کیا۔ چنیوٹ کے محلہ غفور آباد میں نکاسی آب کی ابتر صورتحال۔ لوگ گھروں کے باہر گڑوں میں پانی جمع کرنے پر مجبور۔ نکاسی آب نہ ہونے سے شہری پریشان، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ وکیل کہتے ہیں علاقے میں گلیاں پختہ نہ رہیں، نہ سیوریج کا نظام ہے۔ گھر کے باہر گڑوں میں پانی بالٹیوں میں منتقل کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ناکام ہو گئے۔ گلستان کالونی، مدینہ ٹاؤن، ملت ٹاؤن، گلفشان کالونی سمیت دیگر کالونیوں میں تجاوزات کی بھرمار۔ ٹھیلہ بانوں نے شہریوں کے لیے بنائے گئے راستے بند کر دیے۔ صدر بار فیصل آباد طارق محمود کو مبینہ بلیک میل کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ٹھیکیدار نے 25 لاکھ بغیر اجازت اکاؤنٹ میں سینڈ کیے۔ ملزمان نے رقم ٹرانسفر کر کے مبینہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے صدر بار سے 10 لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ بھی کیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں پبلک سیکٹر بلڈنگز کی 30 عمارتوں کی بحالی کے کام لٹک گئے۔ ماحولیاتی کمپلیکس، ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ریجنل الیکشن کمیشن کی بلڈنگ، ای رجسٹریشن کی عمارتوں کے کام مکمل نہ ہو سکے۔ رواں مالی سال کے لیے پبلک سیکٹر بلڈنگز پر کام سست روی کا شکار۔
فیسکو نیٹ مانیٹرنگ کے لیے ایم میٹرز کا اجرا روک دیا گیا۔ میٹرز نیپرا نیٹ مانیٹرنگ معاہدہ کے مطابق انسٹال ہوں گے۔ فیسکو نے سرکل سے پرانے اور نئے کنیکشنز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ نیٹ مانیٹرنگ کے لیے میٹرز 5 روز کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ جنگ میں ججز کی شدید کمی کا سامنا، ایڈیشنل سیشن اینڈ سول جج کی متعدد سیٹیں خالی۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر شورکوٹ اور احمد پور سیال میں ایڈیشنل سیشن جج کی 20 میں سے 13 جبکہ سول ججز کی 42 میں سے 20 نشستیں خالی ہیں۔ مجموعی طور پر عدالتوں میں 20,000 سے زائد کیسز پر سماعت ہیں۔ فیصل آباد سے اندرون بیرون ممالک کی اضافی پروازوں کا خواب تکمیل تک نہ پہنچا۔ فیصل آباد گرین فیلڈ نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے تاحال 2000 ایکڑ جگہ کا تعین نہ ہو سکا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے کنسلٹنٹ پیشکش طلب کی۔ جھنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے زیر اہتمام گھڑ موڑ میں سیمینار، رانا عبدالجبار نون سمیت شورکوٹ اور منڈی شاہ جیونا سے عمائدین کی شرکت۔ جھنگ کو ڈویژن کا درجہ دینے کا مطالبہ۔ جنگ میں غزالی ایلیمنٹری اسکول میں یونیفارم تقسیم، خیر حضرات اور شفقت ڈار نے اہتمام کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنٹر نے یونیفارم تقسیم کی، درجنوں طلبہ کو اسکول یونیفارم دی گئی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین پیپلز کالونی فیصل آباد میں ڈیجیٹل لائبریری کی افتتاحی تقریب۔ ڈیجیٹل لائبریری میں طالبات کو دنیا بھر سے آن لائن کتابیں پڑھنے کو ملیں گی۔ طالبات کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سمیت دنیا بھر کی لائبریریوں کی آن لائن رسائی حاصل ہوگی۔ ڈی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں اسسٹنٹ کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر مہران ارشد خان کی ڈپٹی کنٹرولر امتحانات کے عہدے پر تعیناتی۔ سینڈیکیٹ نے سلیکشن بورڈ کی سفارش پر ڈاکٹر مہران ارشد خان کو 18ویں اسکیل میں پروموشن کی حتمی منظوری دے دی۔ رجسٹرار آفس نے ڈاکٹر مہران ارشد خان کی پروموشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹینیوڈ فٹ بال کے کھلاڑی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، فٹ بال گراؤنڈ نہ ہونے سے کھلاڑی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، کھلاڑیوں کا اسپورٹس حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کرکٹ کے میدان میں روایتی حریفوں کے درمیان ٹاکرا، T20 ورلڈ کپ میں فائنل سے پہلے فائنل، پاکستان اور بھارت کل کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے۔ فیصل آباد میں کرکٹ کا جنون سر چڑھ کر بھولنے لگا، صاحبزادہ فرحان بابر سائم پر نظریں گاڑ لی، ابرار نواز شاداب کی گھومتی گیندوں کے جادو کا بھی انتظار ہے، کہتے ہیں عثمان طارق بھارتی صاحب کا امتحان لیں گے۔ ساندل کالج میں انٹر اسکول ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، 12 اسکولوں کی ٹیموں نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ پرنسپل DMC ملک یاسین، پرنسپل ساندل کالج اختر رسول، پرنسپل DPS عالیہ ایوب چٹھا بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ جنگ میں ڈومیسٹک کرکٹ کا فروغ، چیئرمین PCB محسن نقوی کے اقدامات نظر آنے لگے۔ ضلعی سطح پر PCB سینئر 2 روزہ چیلنج کپ جاری، جنگ بلو اور جنگ ریڈ کی ٹیموں کے درمیان میچ۔ اور اقرا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیصل آباد میں فن فیئر، طلبہ کے جھولے اور کھانے پینے سے سٹالز کا اہتمام، طلبہ نے ٹیبلو پرفارمنسز بھی پیش کی۔ ڈائریکٹر رفیفہ نوید، خالد محمود، پرنسپل شمائلہ سلمان، کوآرڈینیٹر فوزیہ علی اور دیگر اساتذہ اور بچوں نے فن فیئر میں شرکت کی۔